ناظرین السلام علیکم۔ فکری مغالطہ آرائی ہم ڈسکس کر رہے تھے، یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ فکری مغالطہ آرائی اگر انٹینشنل ہو، اگر جان بوجھ کر کی جا رہی ہو تو اسے فکری بددیانتی بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہم نے اب تک پچھلے پروگرام میں ایڈ ہومینم، اسٹرا مین اور سلپری سلوپ ڈسکس کیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی میں بچوں کے ساتھ اس مغالطہ آرائی کو ڈسکس کیا ہوگا اور اس کی مثالیں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوگی جو ہم روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، یا بعض اوقات غیر ارادی طور پہ ہم خود بھی اس طرح کی ایک فیلیشس ریزننگ، ایک جو ایسی ریزننگ جو کہ لاجیکل نہ ہو اور ویلڈ نہ ہو، ہم خود بھی اس کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا پوائنٹ آؤٹ کرنا خود اپنے لیے، اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور اگر کہیں پہ کوئی اس کا مرتکب ہو رہا ہو تو آپ پولائٹلی اسے مثالیں دے کر اس کی طرف اس کی توجہ مبذول کروا سکتے ہیں۔ آج ہم جس فکری مغالطے یا فکری بددیانتی یا لاجیکل فیلیسی پر بحث کریں گے وہ ہے فالس ڈائیکوٹمی۔ بعض اوقات دوران بحث ایک فریق صرف دو آپشنز کی بات کرتا ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ گویا یہی دو ممکنات تھیں، حالانکہ دو سے زیادہ پاسبلٹیز یا آپشنز یا ممکنات موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ ریزننگ کو ہائی جیک کرنے کی خاطر اور اصل نتائج کو سبورٹ کرنے کی خاطر صرف دو ہی پاسبلٹیز یا دو ہی آپشن کا ذکر کرتے ہیں اور تیسرے کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثلاً ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ ایک نیا ہائی وے بنانے کے ہمارے منصوبے کو سپورٹ نہیں کر رہے تو گویا آپ یہ چاہتے ہو کہ روڈز پر یوں ہی رش قائم رہے اور اس کا کوئی حل تلاش نہ کیا جائے۔ حالانکہ ایک تیسرا ممکنہ متبادر حل بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری لا کر تلاش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر گھر میں ایک سے زائد افراد اپنی اپنی گاڑیاں لے کر روڈز پر نکلے ہوتے ہیں جو رش کی اصل وجہ بنتی ہے۔ اور اگر پبلک ٹرانسپورٹ کو ایکٹیویٹ کیا جائے اور اس کے نظام کو بہتر کیا جائے تو زیادہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کرنا شروع ہو جائیں گے اور روڈز پر خود بخود رش بھی کم ہو جائے گا اور روز بروز نئے روڈز بنانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلی لاجیکل فیلیسی کی طرف، وہ ہے اپیل ٹو اتھارٹی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ خود جو دلیل ہے اس کی درستگی کو جانچے بغیر کسی مشہور شخص کی تائید یا حوالہ دے دیا جاتا ہے اور اسے کافی سمجھا جاتا ہے۔
مثلاً ایک مشہور ایکٹر یہ کہتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مشہور ایکٹر کہتا ہے کہ اس برانڈ کا وائٹامن سپلیمنٹ صحت کے لیے بہت اچھا ہے، لہٰذا یہ درست ہی ہوگا۔ اور اسی طرح مشہور لوگوں کو اشتہارات میں لا کر اور انہیں بولتا ہوا یا اس پروڈکٹ کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے دکھا کر اپنے برانڈ کی سیل کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ اپیل ٹو اتھارٹی کا ایک فلیشس استعمال ہے، بجائے اس کے کہ اپنے برانڈ کی خصوصیات کریڈیبل ایویڈنس شہادت کی بنیاد پر پیش کی جائے۔ کسی مشہور شخص کی ویڈیو بنا کر لگا دی جاتی ہے کہ یہ حضرت بھی اسی برانڈ کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو نیو برانڈس نکلتے ہیں گارمنٹس کے خاص طور پہ، تو وہ اسی طرح کے مشہور شخصیات کو پہنا کر دکھایا جاتا ہے اور مشہور ماڈلز کو، اور پھر اس سے انسانی ذہن کو متاثر کیا جاتا ہے کہ یہ ماڈلز یا یہ شخصیات یہ برانڈ پہنتے ہیں، تو اس طرح ان کے ذہن میں یہ ایک فالس امپریشن پیدا کیا جاتا ہے اور ایک لاجیکل فیلیسی پیدا کی جاتی ہے کہ یہ ایک وجہ بن جائے ان لوگوں کی اس برانڈ کو خریدنے کے لیے۔ اس کے بعد اگلی ایک مشہور فیلیسی ہے کنفرمیشن بائس۔ یہ بھی ایک طرح کی جو اپیل ٹو اتھارٹی اور کنفرمیشن بائس کا آپس میں موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اپیل ٹو اتھارٹی تو کسی شخصیت کے حوالے سے آرگومنٹ ون کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کنفرمیشن بائس یہ ہے کہ ایسا مواد اکٹھا کیا جاتا ہے جو ہمارے موجودہ اعتقادات یعنی بلیفس کی تائید کرتے ہوں، اور دوسری معلومات جو اس کی نفی کرتے ہوں انہیں کنٹرڈکٹ کرتی ہوں، انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس اکثر دیکھتے ہیں، اس میں یہی کام کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بلیف کے مطابق یا اپنے مفاد کے لیے جو نقطۂ نظر اختیار کرنا چاہتے ہو اس کی تائید میں ایویڈنس کریٹ کی جاتی ہے، اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس کریٹ کی جاتی ہے، اور ڈیٹا دیکھیں، ڈیٹا کلیکٹ کرنا بھی ایک الگ سے سائنس ہے، اور اس کو کریٹیکلی دیکھا جائے تو اس کو رینڈمائز کرنا کہتے ہیں۔ اگر آپ ایک ہی علاقے کا ایک ہی نسل کا بھی ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ دوسری نسل کے اوپر منطبق نہیں ہوتا، وہ دوسرے ملک کے اوپر منطبق نہیں ہوتا۔ تو اس طرح جو جینوئن اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہوتا ہے اس کو رینڈمائز کیا جاتا ہے، اور ایسا کراس سیکشن آف سوسائٹی لیا جاتا ہے جس میں ہر قوم کے لوگ، ہر زبان بولنے والے، ہر نسل کے لوگ ہوں، اور اس کو نہ صرف ہاریزنٹلی پھیلایا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایریا اور زیادہ سے زیادہ قوموں، نسلوں یا جغرافیز میں رہنے والے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے، ملکوں کو شامل کیا جائے، بلکہ اس کا جو ورٹیکلی بھی اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ اوور اے پیریڈ اس کے اوپر اس ڈیٹا کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ 1 سال، 2 سال، 5 سال بھی اس کے اوپر لگ سکتے ہیں جو سائنٹیفک ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، جو دوائیوں کے اثرات دیکھے جاتے ہیں۔
تو جو پیشنٹس کی امپرومنٹ کو جو اسٹڈی کیا جاتا ہے تو اس میں ٹائم بھی امپورٹنٹ ہے کہ کتنے عرصے کے لیے ان سمٹمز کو اور ان دوائیوں کے اثرات کو اسٹڈی کیا گیا، اور کتنا اس کو ہاریزنٹلی پھیلایا گیا، کتنے علاقوں میں کتنی نسلوں کے لوگ، کتنی جغرافیز میں رہنے والے لوگ. تو اس طرح سے جب اس کو رینڈمائز کیا جاتا ہے تو پھر وہ اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس اور اس کی وہ فائنڈنگز اس میں سے نکالنی ویلڈ ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ بازار میں نکلیں اور 10 5 20 50 لوگوں کا ایک خاص ماحول میں ان کا انٹرویو کر کے آپ اس کو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کہہ دیں اور یہ مشہور کریں کہ جی یہ تو جی کنفرم ہو گیا، یہ پبلک اوپینین آ گئی. تو ایسا نہیں ہوتا. تو سائنس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو کنٹروورسیز چل رہی ہیں، مثلا پروسیسڈ سیڈ آئل کے بارے میں، کہ اب سائنس اس کی نفی کر رہی ہے. پروسیسڈ سیڈ آئل کی جو نقصانات ہیں ان کو واضح کر رہی ہے، جبکہ اس کو پولی انسیچوریٹڈ فیٹس کہا جاتا تھا، اور اس میں وائٹامن بھی ملائے جاتے تھے، اور پھر اس کی تشہیر کی جاتی تھی کہ وائٹامن سے بھرپور آئل. اب اس کے مقابلے میں جو دیسی گھی پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ پروسیسڈ سیڈ آئل کسی صورت میں بھی دیسی گھی سے بہتر نہیں ہے. لیکن ان اسٹڈیز کو ان حلقوں میں میڈیکل کے جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان کے حلقوں میں، یا فارماسیوٹیکل کمپنیز کی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، یا فوڈ انڈسٹریز کی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور وہ خود بھی یہ لوگ اسٹڈیز کروا کے اس طرح کی بائسڈ اسٹڈیز کروا کے تو یہ کنفرمیشن بائس ایک کریٹ کرتے ہیں، اور ان اسٹڈیز کو کنٹراڈکٹ کیا جا رہا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹرز نے اس کے اوپر سیمینار کیا تھا، اور انہوں نے ان ساری پرانی اسٹڈیز کو جو کہ کروائی گئی تھی انڈسٹریز کی طرف سے اور فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی طرف سے، اس کو کنٹراڈکٹ کیا گیا ہے. اسی طرح ویگنز اور کیٹوجینک ڈائٹس اپنی اسٹڈیز کروا کے اور ایک اپنے حق میں ایک کنفرمیشن بائس کریٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے اوپر میں کبھی کسی دن روشنی ڈالوں گا. اسی طرح سوڈیم سالٹ کے بارے میں جو پریجوڈس تھا، وہ لیٹسٹ جو اسٹڈیز آئی ہیں ان کے مطابق آپ سوڈیم سالٹ کا استعمال اگر بالکل چھوڑ دیں گے تو آپ کے ذہنی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، اور آپ کے الیکٹرولائٹس بیلنس جسم میں وہ بھی متاثر ہوتا ہے، ویسے بڑی بیماریوں کے لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو سوڈیم سالٹ کو بالکل اس کا استعمال بند کر لینا درست نہیں ہے. ہم جو سبزیاں کھاتے ہیں یا اور جو ٹین فوڈ کھاتے ہیں اس میں آلریڈی نمک ملا ہوتا ہے. اگر نہ ہو تو ہم جو 1 ٹی اسپون نمک ہر انسان کی ان اسٹڈیز کے مطابق ہر انسان کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جتنی دفعہ یورینیٹ کرتے ہیں تو جسم سے سوڈیم سالٹ اور میگنیشیم سالٹ اور اس طرح کے دوسرے سالٹس خارج ہوتے رہتے ہیں. تو ہم نے ڈیلی ان کو ریفربش کرنا ہے، اس کا بیلنس پورا کرنا ہے باڈی میں. تو خواہ وہ ہمارے فوڈ کے اندر نیچرلی شامل ہے، نہیں تو تھوڑا سا آدھا چمچ ڈیلی ٹی اسپون نمک جو ہے وہ ایڈیشنلی بھی استعمال
کیا جانا چاہیے. لیکن اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے یا اس طرح کی کوئی سمٹمز ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورے کے ساتھ چلیں. اسی طرح اسٹیٹنز جو ہیں جن کی جو یہ انڈسٹری دنیا میں بہت زیادہ بزنس کر رہی ہے، یہ جو کولیسٹرول کنٹرول کرنے کی دوائیاں ہوتی ہیں اسٹیٹنز، تو بہت بڑی بزنس یہ انڈسٹری کر رہی ہے. اور اب پہلے اسٹڈیز یہ ثابت کر رہی تھی کہ اسٹیٹنز جو ہیں وہ آپ کے جسم میں کولیسٹرول جو LDL ہے اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے، اور وہ اسٹیٹن سے ہوتا ہے. اب اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ LDL جو ہے وہ کاز نہیں ہے آپ کی ہارٹ ڈیزیز کا، کوئی اور دوسرے کازز ہیں. یہ اس کا ایک کوریلیٹیو سمٹم ہے. تو ان اصل کازز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. LDL جو ہے یہ ڈاؤن اسٹریم ایک سمٹم ہے. اصل جو اس کا کیور کا اور دوائی کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے، اصل فوکس جو ہونا چاہیے وہ کہیں اور ہے. آپ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال اور اس طرح کی دوسری چیزیں، آپ ان اسٹڈیز کو دیکھیں، یہ ابھی پبلک ڈومین میں آ چکی ہیں، آپ کو یوٹیوب پہ مل سکتی ہیں اگر آپ ان کو سرچ کریں. تو میں نے بھی وہیں سے پڑھی ہیں. تو میرے ڈاکٹر نے بھی مجھے اسٹیٹنز کا استعمال بند کروا دیا ہے. تو ایک اور ہوتا ہے لاجیکل فیلسی جو کہ جس کو ہم ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں کنفرمیشن بائس ہی کے سلسلے میں. ایک مثال اور ہے کہ سوشل میڈیاز جس پہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں، اس پر فالوئنگ کا بھی ایک باعث ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اکاؤنٹس کی اگر فالوئنگ زیادہ ہے تو ہم بھی اس کے فالوورز بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان اکاؤنٹ سے جو انفارمیشن کا سیلاب نکلتا رہتا ہے ان سب سے، وہ ان کے ساتھ سچائی یعنی ٹروتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. اور انسان کی نفسیات ہے کہ جو چیز وہ بار بار دیکھتا ہے، بار بار سنتا ہے، تو وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. حالانکہ ہر معلومات کا تنقیدی جائزہ کریٹیکل انالیسس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اسی تنقیدی جائزے کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں، وہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ پھیلتی ہے اور اس کی ریچ بڑھتی ہے. جب ہم لوگ کسی اکاؤنٹ کی فالوئنگ دیکھ کے ہم بھی اس کے فالوور بنتے ہیں، یا اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرتے ہیں بغیر اس کو فالو کیے بھی، تو جتنے لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں فار اور اگینسٹ، اتنی ہی اس اکاؤنٹ کی ریچ بڑھتی ہے. اس کا الگوریدم اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے ان پلیٹ فارمز کا، جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، اس کا الگوریدم، ان کی لاجک ہی اس طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ انریج اینڈ انگیج. اگر آپ کی پوسٹ لوگوں کو غصہ دلاتی ہے تو وہ انگیج ہو جائیں گے، وہ آپ کے حق میں لکھیں گے، کوئی آپ کے خلاف لکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ خلاف بھی لکھتے ہیں تو آپ ہی کی ریچ بڑھے گی. تو ایسا مواد جو کہ انریج کرنے والا ہو، جو کہ تعصب پھیلانے والا ہو، تو اس مواد کو لے کے بعض اکاؤنٹس آپ غور کرنا کہ وہ جان بوجھ کے ایسی جملہ بازی یا اس طرح کے ایشوز کو اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو غصہ دلاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ہمارے جیسے سادہ لوگ جا کے ان کے اکاؤنٹ کے نیچے کمنٹ کر کے آتے ہیں، ان کے خلاف کمنٹ کر کے آتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے اس کا. ان کی ریچ بڑھتی ہے، ان کی ویورشپ بڑھتی ہے، اور وہ مزے سے بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. صبح سویرے اٹھ کے ایک پتھر پھینکتے ہیں، اس کے بعد سارا دن اس کے
اثرات اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ریپ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک پروگرام کروں گا سوشل میڈیا کی ان ڈائنامکس کے اوپر کہ کس طرح لوگ ان ریزنیبل مواد اور لے کے آتے ہیں، اور جو لوگ اس کے اوپر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں فار اور اگینسٹ، زیادہ تر بائی اینڈ لارج زیادہ تر لوگ، یہ اور بات ہے کہ اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ اس کا ٹھیک انالیسس بھی کرتے ہیں، ٹھیک جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج جو لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ سوسائٹی میں ایک پولرائزیشن بنی ہوتی ہے، وہ فار اینڈ اگینسٹ جو لوگ ہیں وہ بغیر کسی منطق کو دیکھے، بغیر کریٹیکل انالیسس کیے وہ یا اس کے حق میں یا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کمنٹ دے جاتے ہیں۔ اور یہ اکثر جو شور اٹھتا ہے یہ کہ لوگ غلط زبان بھی استعمال کرتے ہیں اپنے کمنٹس میں، یہ اس لیے کہ ان کو انریج کیا گیا ہے۔ جب وہ انریج ہوتے ہیں تو پھر انگیج ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ چاہیے اگر وہ سمجھدار ہوں تو ایسے اکاؤنٹس کو اگنور کر دیں۔ جب آپ ان کو اگنور کریں گے، اس پہ پازیٹیو یا نیگیٹو کمنٹ نہیں کریں گے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے کمنٹس میں اس کا کچھ جا کے کریٹیکل انالیسس کریں سارے لوگ۔ اگر وہ کمنٹ ہی اس قابل نہیں ہے تو اس کو اگنور کر دینا چاہیے۔ اگنور کرنے سے ان کی ریچ ختم ہو جاتی ہے، اس کی ویورشپ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ خود ہی پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ اپیلنگ کرتے پھرتے ہیں جی کہ میرے اکاؤنٹ پہ آپ آ کے کوئی کمنٹ کریں اور اس کو ری ٹویٹ کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی ایک کنفرمیشن بائس، جس کو ابھی اس وقت ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ بھی ایک کنفرمیشن بائس ہے سوشل میڈیا پر، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اکاؤنٹ کے نیچے بہت لوگ تبصرہ کر رہے ہیں تو میں بھی جا کے اس کے اوپر تبصرہ کروں، یا اس نے کوئی ایسی بات کر دی ہے کہ جو مجھے بہت بری لگ رہی ہے تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نیچے جا کے اس کو ایبیوز ہی کر دوں۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا، جس طرح میں نے ابھی پہلے بھی کہا، ان کا الگوریدم ایسے ہے کہ لوگ انگیج ہوں، اور لوگ انگیج کس طریقے سے ہوں گے؟ یا وہ انریج ہوں گے، یا ان کو نفرت یا غصہ دلایا جائے گا، یا ان کو خوف دلایا جائے گا۔ تو اس طرح کی باتیں جان بوجھ کر کی جاتی ہیں، اور پھر وہ جو جینوئن لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے اس میں پولیٹیکل مطلب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ بھی ہوتے ہوں گے، پوری سوسائٹی پولرائز ہوئی ہے، تو آدھے ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں اور آدھے دوسری طرف ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ لوگوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اس کنفرمیشن بائس کے اندر اس سیلاب میں ولنگلی جا کے بہہ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سچائی ہے اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا کریٹیکل انالیسس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور لوگ اپنی پوسٹیں سوچ سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ کسی منطق اور کسی اصول پہ اور کسی ثبوت کے اوپر ہو، وہ ایسی صبح اٹھ کے کوئی بات ٹھوک دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر تبصرے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سچائی جو ہے انفارمیشن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے۔ یہ ایک غلط تصور ہے کہ بہت زیادہ انفارمیشن اگر آئے گی، بہت زیادہ پوسٹ آئے گی اور بہت سارے کمنٹس آئیں گے اور بہت سارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچائی تک پہنچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ انفارمیشن کا جو سیلاب ہے اس کے اندر ڈراؤن ہو جاتی ہے سچائی، جو ہے سچائی اس کے اندر ڈراؤن ہو جاتی ہے، اور وہ سچائی ایک کمپلیکس چیز ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا، اور اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ ڈسپیشنیٹلی، غیر جذباتی انداز میں اس کا تنقیدی جائزہ لیں۔ یہ جو میں پروگرام کر رہا ہوں اس کو اگر کوئی لوگ فالو کر رہے ہیں تو ان کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کس طرح ایک کازل ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ تو آپ کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ نکالیں، اور یہ جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو لاجیکل فیلسیز، ان لاجیکل فیلسیز کو شناخت
کی بنیاد پہ ان لوگوں کی جو آرگومنٹس ہیں، ان کی فیلیسیز کو، ان کی فکری بددیانتی کو، ان کی فکری مغالطہ آفرینی کو ڈسکور کیا جائے، اور بہتر حال اس کا یہی ہوتا ہے کہ اگنور کیا جائے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کنفرمیشن جو باعث ہے اس کا آپ ایک حصہ بن جائیں، خواہ فار ہو یا اگینسٹ ہو، آپ غصے میں آ کے اس کی تعریف کریں گے یا اس کے مخالف بولیں گے، کسی کی ایجوکیشن نہیں ہو رہی ہوگی۔ جو بچہ اس کو پڑھ رہا ہوگا اس کی ایجوکیشن نہیں ہو رہی ہوگی کہ یہ لوگ کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور اس کو انالائز کرنا، کیونکہ لوگوں کو ٹرین کرنا ان کی عام زندگیوں میں بھی، گھروں کے اندر بھی، ان کی سوچ کو ٹرین کرنا کہ وہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں چند اور لاجیکل فیلیسیز کو بھی لے کے چلیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔